خواتین و حضرات، ان سرچ آف وزڈم، دانائی کی تلاش میں، یہ وہ پروگرام ہے جو ہم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس دفعہ ہم اس کا چوتھا ایپیسوڈ پیش کر رہے ہیں۔ خالد سہیل اور بلند اقبال، جو دو ادیب بھی ہیں، جو دو حبیب بھی ہیں اور دو طبیب بھی ہیں، اور سب سے زیادہ کہ دو طالب علم ہیں، اور ہم مل کر کتابیں پڑھتے ہیں اور ان کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو ان سے کچھ انسپریشن ہو، کچھ تحریک ہو، آپ بھی ان بزرگ ہستیوں کو، ان فلاسفرز کو، شاعروں کو، ادیبوں کو، دانشوروں کو پڑھیں تاکہ یہ جو وزڈم کی بات ہے یہ آگے جائے۔ تو اس سے پہلے ہم دو ایپیسوڈ میں ہرمن ہیس کا ناول سدھارتھا ہم نے ڈسکس کیا تھا، جو بدھا کی لائف کے بارے میں تھا۔ تیسرے ایپیسوڈ میں ہم چین آ گئے تھے، جہاں ہم نے کنفیوشس کی فلاسفی ڈسکس کی تھی، اور آج ہم ڈسکس کریں گے لاؤزو، جو بھی چائنیز فلاسفر تھے اور کچھ شاعر مزاج تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم لاؤزو کو ڈسکس کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ جو پچھلی ڈسکشنز ہیں اس میں بھی آپ کو شامل رکھیں، تاکہ اگر آپ نے وہ پروگرام نہیں دیکھے تو آپ کو ایک اندازہ ہو جائے اور ان پروگرامز کو بھی دیکھنے کی انسپریشن ہو۔ تو بلند اقبال صاحب، یہ جو ہم ڈسکشنز کر رہے ہیں، اب تک 3 جو ایپیسوڈ ہوئے، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے، جو بدھا کی فلاسفی، جو کنفیوشس کی فلاسفی، اور اب جو ہم لاؤزو کی فلاسفی کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ اگر ہم ان کو کمپیریٹیو ڈسکشن کریں تو آپ کو کیا فیلنگ ہوتی ہے ان کی جو فلاسفیز میں؟ کیا سملیرٹی یا ڈفرینس آپ کو کیا لگتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کتابوں کے ذریعے سے ہم یہاں پہنچ رہے ہیں، سدھارتھا اور پھر دا وزڈم آف کنفیوشس، اور اب آج ہمارا موضوع ہے ٹاؤ دی چنگ، یعنی لاؤزو کی کتاب، اور پھر ان کے بیک گراؤنڈ میں فلاسفی بھی ان کی اور وہ پرسنالٹیز بھی۔ کیا مجھے ملا؟ یقیناً بہت کچھ مل گیا، مگر جو چیزیں آپ نے کہا نا کامن ہے اور ان کامن ہے، تو وہ ایک جملے میں میں کہنا چاہوں گا کہ چائنا میں اس زمانے میں اور ہندوستان میں ایک بات کہی جاتی تھی کہ جب تم گرو کر رہے ہو یا بڑھ رہے ہو، آگے نکل رہے ہو یا سوسائٹی میں جا رہے ہو، تو تمہارے سر پر کیپ جو ہے وہ کنفیوشس کی ہونی چاہیے، تمہارا لبادہ جو ہے وہ لاؤزو کا ہونا چاہیے، اور تمہاری جوتی جو ہے نا وہ بدھا کی ہونی چاہیے۔ تو اس سے سمجھ بات آتی ہے کہ صاحب سر پر کیپ ہے تو یو نو ہاؤ ٹو سوشلی انٹیگریٹ اینڈ گیٹ دا ریسپیکٹ ان دا سوسائٹی۔ اف یو ہیو دیٹ لبادہ جو کپڑا ہے تم پہن رہے ہوئے ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ تم کس طرح سے نیچر کے ساتھ کانٹیکٹ کرو گے اور کیسے اپنے انر کو پہچانو گے وغیرہ وغیرہ۔ اور جب تمہارے پاؤں میں جوتی ہوگی بدھا کی یا شوز ان کے انگلش میں کہہ لیجیے، تو اس کا مطلب یہ کہ تمہیں پتا ہوگا تمہاری ڈیسٹنی کیا ہے، تمہارا نروانا کہاں ہے۔ تو دیٹس ہاؤ دس تھنگ از۔ کیا بات ہے۔ تو آج جو ہم جو لاؤزو کی بات کر رہے ہیں، تو لاؤزو کی 2 کتابیں ہیں ہمارے پاس، تو تاؤ تی چنگ ہے، لیکن ان کی ایک اور ہے آئی چنگ۔ یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ لاؤزو کی فلاسفی کو جو سمرائز کرتی ہیں، اور وہ جو ان کی فلاسفی بعد میں تاؤزم کے نام سے کہ تاؤ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر اس تاؤ پہ بات کریں، کیونکہ مجھے یہ لگا کہ لاؤزو میں جو کنفیوشس کے مقابلے میں 2 چیزیں مختلف ہیں۔ ایک یہ کہ جو کنفیوشس تھے وہ پولیٹکس کے زیادہ قریب تھے، پولیٹیکل وزڈم زیادہ تھا۔ یہ کچھ شاعر مزاج ہے، تو ان کی شاعری، جن کی جو فرمودات ہیں، ان کے جو اقوال، ان کے اندر ایک شاعرانہ پن ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ وہ سوشل انٹریکشنز پہ فوکس کرتے تھے، یہ نیچر پہ فوکس کرتے ہیں، کہ ایسا لگتا ہے کہ تاؤ جو ہے وہ ایک نیچر کا وے ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ فطرت کا جو راز جانے اور اس کے ساتھ اپنے ایک منطبق ہو، اس کے ساتھ ایک بیلنس۔ تو یہ جو نیچر ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو نیچر کے ساتھ کنیکشن ہے، اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ جو تاؤ ہے؟ ڈاکٹر صاحب، بڑی اچھی بات یہ ہے جو آپ نے فرمائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کرام جب یہ کتاب پڑھیں گے بھی ٹاؤ ٹی چنگ جب میں پڑھ رہا تھا تو اس پر ہم بات کریں گے ابھی ڈیٹیل میں، مگر مجھے ایک اور بات جو آپ نے بتائی نیچر کی، وہ یہ کہ چونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہیومینزم کا کانسیپٹ، تو خدا کا انہوں نے بھی کچھ خاص بقول کیسے سہارا نہیں لیا، اور براہ راست نیچر سے جوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ پھول کی طرح خوشبو ہو تم میں، اور بقول کیسے درخت کی طرح کی تمہیں توانائی ہو اور زندگی ہو، اور تم میں پہاڑ جیسی مضبوطی ہو۔ وہ تو ایک طرف رہی بات، پانی کی طرح تمہارے اندر گہرائی ہو۔ پانی جس طرح نیچے تک چلا جاتا ہے، اپنے نچلے حصے تک جا کر لوگوں کی مدد کرتا ہے یا زندگی کا سبب بنتا ہے، تم پانی کو سمجھ لو، پانی ایک داؤ کی مثال ہے۔ داؤ دی چنگ کے اندر جو داؤ کا لفظ ہے، ٹاؤ کا، that's what it is, the way. You should find the way of water to find your innermost truth. بڑی خوبصورت بات ہے۔ اور یہ نیچے تک جانا جو ہے،
اس کے اندر فراز سے نشیب کی طرف، یہ بھی اس میں بھی ایک لیول کی ہیوملٹی ہے، ایک انکساری ہے، منکسر المزاجی ہے کہ آپ نیچے تک جانے کے لیے، کیونکہ سرو کرنے کے لیے، وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ جھکیں تاکہ آپ کے اندر جھکاؤ ہو، چونکہ غرور تکبر آپ کے اندر ایک اکڑپن پیدا کرتا ہے، ایک ایروگنس، تو میرے نزدیک یہ ایک اور وزڈم کا اینگل ہے کہ کس طرح آپ. دوسری بات مجھے میں یہ لگی کہ جو اب تاؤزم کی ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں نے وہ نشان دیکھا ہے جس کو یہ ینگ ینگ کہتے ہیں. تو لوگ، بہت سے لوگ ان کو مطلب کنیکٹ نہیں پا رہے کہ وہ جانتے کہ ینگ ینگ ہے، وہ جانتے کہ تاؤزم ہے اور لاؤزو ہے. تو یہ جو ینگ ینگ ہے، جو میں سمجھ آیا ہے کہ اگر نیکی کو آپ بہت بڑھاتے چلے جائیں تو اس کے اندر بدی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر بدی کو ایک ایکسٹریم پہ لے جائیں تو اس کے اندر سے نیکی شروع ہوتی ہے. تو یہ جو دائروں کا سفر ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مطلب ہے کوئی ہر چیز خالص اچھی بھی نہیں ہے اور ہر چیز خالص بری بھی نہیں ہے. یہ جو آپس میں ان کا جو تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک وزڈم کی بات ہے کہ آپ دوسری جو سائیڈ ہے اس کے بارے میں اویئر ہوں کہ مرد اور عورت کا، اور خوبصورتی کا اور بدصورتی کا، اور دن کا اور رات کا. تو جو میں یہ سمجھاؤں کہ رات چاہے کتنی بھی طویل ہو، اس کے بعد اس میں سے سحر نکلتی ہے، صبح نکلتی ہے، اور صبح جو آہستہ آہستہ دوپہر شام، اور اس میں سے رات نکلتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک فطرت کے ساتھ، جو فطرت کا جو سائیکل ہے، تو اس میں جو سائیکلیکل پارٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاؤزو نے اس پر اپنی توجہ مرکوز کی اور اس کو پسند. میں چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے بدھا پر چلیں، کیونکہ ابھی میں چاہ رہا تھا کہ ٹاؤ ٹی چنگ پہ ہم ضرور بات کریں، مگر بدھا کا کنیکشن یہاں ملتا ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ 4 نوبل ٹروتھ، اور اس کے بعد ٹو فائنڈ دا وے، جو اس نے 8 نوبل ٹروتھ دیے، 8 ٹروتھ کی سائیکل. لیکن وہاں ڈیسٹینی کی طرف جا رہے ہیں ہم کہ 4 نوبل ٹروتھ یہ کہ یو شوڈ ڈیٹیچ یور سیلف فرام دا سراؤنڈنگ. تو میں ایک کچھ دیر کے لیے رکا تھا، میں تھوڑا سا چاہتا ہوں آپ سے بدھا کے حوالے سے بات کروں. میرا خیال ہے ناظرین کرام اس کو انجوائے کریں گے کہ 4 نوبل ٹروتھ جو بھی ہیں وہ یہ کہ صاحب اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لو. اب پتہ نہیں وہ لو والا فیکٹر بھی، کہ زندگی سے ڈیٹیچمنٹ کے اندر لو بھی ہے شامل، کہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لو اور نروانا کے قریب چلے جاؤ. اس کے لیے انہوں نے ایک پروسیس دیا کہ کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہاری ویژن کیا ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہاری انٹینٹ کیا ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا راستہ کس طرف ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے ایفرٹس کس رخ میں ہونے چاہیے. اب یہ وہ اسٹیپس ہیں. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہاری کنسنٹریشن کیا ہونی چاہیے، تم اپنی فلفلنس کہاں لوگے، اور تمہارے اندر کہاں سے یہ ہیومنس ڈیولپ ہوگی. تو وہ ایک 8 جو پیٹرن دیے ہیں، اگر آپ اس کو نروانا کے لیے نہ بھی رکھیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ زندگی کسی بھی پروسیس میں اگر یہ 8 اسٹیپس نہ ہو، یو کین ناٹ فائنڈ یور گول. جی بالکل بالکل میں سمجھتا ہوں. اب میں نے لاؤزو کی فلسفی سے جو بنیادی 5 اصول ہیں کہ تاؤزم کے، وہ میں 5 اصول جو مجھے سمجھ آئے، انہوں نے کہا ہے کہ پہلا ہے سادگی، دوسرا ہے ہمدردی، تیسرا ہے انکساری، چوتھا ہے توازن، اور 5واں ہے فطری طرز زندگی. یہ جو 5 ایلیمنٹس ہیں یہ مل کر ایک بہتر انسان یا ایک جو ہے نا ہیومنسٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی کنفیوشس اور لاؤزی میں یہ سملیرٹی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اس میں بھی کوئی روایتی مذہب کا نہ کوئی خدا کا کانسیپٹ ہے، نہ کوئی قیامت کا، نہ کوئی جنت دوزخ کا، نہ کوئی گناہ و ثواب کا. یہ بیسیکلی ایک بہتر انسان کیسے بن سکتا ہے، ایک انسان اپنا جو پوٹینشیل ہے اس کو کیسے مطلب ہے کہ بڑھا سکتا ہے، اور فطرت کے ساتھ جو جڑے گا اور دوسرے انسانوں کے ساتھ جڑے گا. تو یہ جو ٹرائنگل ہے ذات کا اور معاشرے کا اور فطرت کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی لاؤزو میں بھی کنفیوشس کے حوالے سے یہ ایک اسپرچویلٹی اور ٹریڈیشنل ریلیجن دونوں سے علیحدہ ہٹ کر پیور فوکس انسان کا اور فطرت کا ہے، اور یہاں سے انہوں نے اپنا جو ہے نا وزڈم. تو میں یہ سمجھتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو توازن والی بات ہے کہ ایک بیلنس، یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ زندگی کے اندر ایکسٹریم پہ نہ جائیں، ایک توازن سے آ جائیں. تو یہ جو توازن کا کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، بہرحال یہ تو وہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اینشنٹ چائنا میں رہیں بھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں اپنے وقت کے ساتھ ساتھ بدل رہی ہیں. جیسے کہ شاید پچھلے پروگرام میں ڈسکشن ہوئی بھی تھی کہ اس کے فنامنا ڈیولپ ہوا تھا، کیونکہ کنفیوشس کے فوراً کے بعد کا دور ہے یہ لاؤزو کا. اس زمانے میں جب مختلف اسکول آف تھاٹس بن رہے تھے تو الٹیمیٹلی چیزیں آ گئی تھی
اپنے آپ کو جاننے کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسکیپ فنامنا ہوا اور ایک انڈیویجول مسٹک یا میٹا فزیکل پروسیس ڈیولپ ہوا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ سوسائٹی کے تم اچھے انڈیویجول ہو, لیکن لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ تمہارا اس کاسموس میں کیا شکل ہے, وائی یو کم ہیئر, تم پیدا کیوں کیے گئے ہو. اب وہاں سے یہ جو کتاب ہے جس کو ہم ابھی میرا خیال اگلے پیراگراف میں ڈسکس کریں گے, ٹاؤ دی چنگ, ونڈرفل. لائک ہم چاہیں گے کہ میرا خیال ہے کہ آپ اس کو اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کیجیے گا. تو ہاں, میں یہ سمجھتا ہوں خواتین و حضرات کہ لاؤزو کے ایک ایلیمنٹ جو مجھے بہت جس نے اچھا سٹرائک کیا, یہ امپریس کیا, انہوں نے کہا کہ فطرت کا جو راستہ ہے وہ سمپل ہے, سمپل اور ایزی ہے. تو ہمیں سادگی سے زندگی گزارنی چاہیے, جو مشکلات ہم خود کریٹ کر رہے ہیں. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سمپل زندگی گزاریں, نیچر کے قریب رہیں, تو ہم زیادہ کامیاب ہوں گے. اگر اس میں مشکلات ڈالیں گے تو ہم کمپلیکیٹ اس کو کر دیں گے. تو خواتین حضرات یہاں ہم بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ ہم لاؤزو کی آئی چنگ اور تاؤ تی چنگ کی کتابوں پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے. پاکستان کے بہترین حلوائی اور ان کی تیار کردہ نمبر 1 کوالٹی مٹھائیاں جن کا ثانی پوری دنیا میں نہیں, سوغات سویٹس اینڈ بیکرز اب مسز ساگا میں, تاکہ آپ لے جائیں یہ سوغات خوشیوں کے ساتھ. نارتھ امریکہ میں پہلی بار وہی ناقابل فراموش روایتی ذائقے ہائیسٹ کوالٹی سٹینڈرڈز کے ساتھ ایٹ سوغات سویٹس اینڈ بیکرز, 6400 مل کریک ڈرائیو, یونٹ 5, مسز ساگا. سوغات سویٹس اینڈ بیکرز. Are you an immigrant to Canada? Not sure what to buy, where to buy and when to buy? For the right and honest advice, who you gonna call? Like Ahmad. Budget is limited. Wanna buy something good? خواتین و حضرات, یہ ان سرچ آف وزڈم, دانائی کی تلاش کا چوتھا ایپیسوڈ ہے, اور اس میں ہم چائنیز فلاسفر لاؤزو جو تاؤزم کے بانی سمجھے جاتے ہیں, ان کی 2 کتابیں آئی چنگ اور تاؤ تی چنگ, یہ ان کی 2 اہم کتابیں ہیں, اور ہم تاؤ تی چنگ پر اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہیں. تو بلند اقبال صاحب, آپ کا کیا اس کتاب کو پڑھ کر کیا آپ کا اوور آل کیا تاثر تھا؟ جی, یہ کتاب بالکل مختلف نوعیت کی کتاب ہے, اور اس کے لیے ایک الگ فریم آف مائنڈ میں جانا پڑتا ہے, ایسا مجھے لگا. میں چاہوں گا کہ ناظرین سے تھوڑا سا انٹروڈیوس ضرور کروں اس کتاب کو, کہ ممکن ہے جن احباب نے نہ پڑھی ہو. ٹاؤ ٹی چنگ جو ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے کہ ٹاؤ کا مطلب ہے دا وے. جی جی, پہلے تو ہم اس کے ٹائٹل کو سمجھ لیں کہ ٹاؤ کا مطلب ہے دا وے, اور ٹی کا مطلب ہے ورچوز, جو انر موسٹ ٹروتھ, یور انٹیگریٹی, جو آپ کے اندر کا سچ ہے, اس ٹی کا مطلب ہے. اور چنگ کا مطلب ہے کلاسک. تو یہ ایک کتاب ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک کلاسک ہے, ایک بک ہے جس میں سارے ورچوز ہیں جو آپ کو ایک راستہ دکھاتے ہیں, دا کلاسک آف دی ویز آف ورچوز. جی جی. اچھا, مزیدار بات یہ کہ یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے, اس بارے میں شاید ناظرین جانے. اور اس کتاب کو جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ ایک الگ طریقے سے ہے بالکل, یعنی اس کے جو شارٹ فریسز ہیں, اور ایٹ دا اینڈ جب ایک نظم ہے یا ایک جو ختم ہوتا ہے چیپٹر, تو وہ چیپٹر جو ہے اس کے آخر میں ایک جو لائن آتی ہے وہ ایک کائنڈ آف چونکا دینے والی لائن ہے. جی جی, وہاں اس لائن کو پڑھ کر ہی آپ شروع کے پیراگراف کو اپنے اندر ڈسکس کر سکتے ہیں, اور یو کین کریٹ اے میننگ. اچھا, کئی ایک چیزیں ہیں جو اس میں غور طلب ہیں کہ اس میں جو ٹوٹل چیپٹرز ہیں وہ 81 ہیں. جی جی. اور اس کتاب کو آپ ٹاؤ ٹی چنگ کہہ رہے ہیں, تو ٹاؤ چنگ پہلے سے لے کے 41 تک کا چیپٹر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ٹی چنگ 1 سے لے کے 37 تک کا, اور پھر ٹی چنگ 38 سے لے کے 81 تک کے چیپٹرز ہیں. اور اس میں جو لائنز ہیں وہ تقریباً اس میں تقریباً 5000 انہوں نے چائنیز ورڈ یوز کیے, اور چائنیز میرا خیال اسٹریٹ ڈاؤن لکھی جاتی ہے اس طرح سے, تو وہ اس طرح سے لکھی گئی ہے.
تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ بہت ہی فلاسفیکل قسم کی کتاب ہے جس کی ایک ایک بقول کیسے چیپٹر کو پڑھنے کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے. یو شوڈ بی پیشنٹ اینڈ یو شوڈ ٹیک اٹ اور ایزلی سالو اٹ اینڈ دین ریفلیکٹ یور ان سائڈ اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگس. اس کو اپنے آپ سے بحث کرنی پڑتی ہے, تب کہیں جا کے بات سمجھ میں آتی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ جب اس کو ضرور ناظرین سے کریں شیئر تو پھر بات آئے گی مزے کی. تو میں چند جملے انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد میں نے کچھ ان کے اقوال کے ترجمے بھی کیے ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے. اب یہ اس کا ایک حصہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ thus something and nothing produce each other, the difficult and the easy complement each other, the long and the short offset each other, the high and the low incline towards each other, note and sound harmonize with each other, before and after follow each other. تو اب یہ جو جس کو ہم اردو شاعری میں صنعت تضاد کہتے ہیں کہ آپ خوبصورتی کو بدصورتی سے, دن کو رات سے, اونچائی کو نچائی سے, تو یہ میں نے محسوس کیا کہ ان کے اندر یہ جو شاعرانہ مزاج ہے یہ کنفیوشیس سے ذرا مختلف ہے. یہ مطلب ہے کہ الفاظ کے ساتھ, آئیڈیاز کے ساتھ, کانسیپٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں مطلب ہے, اور اس کے ساتھ آپ کو مطلب ہے کھلاتے ہیں تاکہ آپ ایک اس ٹرانس میں, اس کیفیت میں جائیں تاکہ آپ کے اندر ایک سلسلہ شروع ہو جائے. تو آپ نے جو ان کے جو اقوال وغیرہ پڑھے آپ کو بالکل ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے ایک ہے بہت ہی چھوٹی سی کائنڈ آف لائک پوئم ہے مگر لفظ اتنے معنی فل ہیں, میننگ فل ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے ڈائمینشنل ہیں. کہتے ہیں ان ٹاؤ, اس کا جو ٹائٹل تھا وہ ریٹرننگ تھا. ان ٹاؤ دا اونلی موشن از ریٹرننگ. کیا بات ہے, کیا بات یعنی بات ہی شروع ریٹرننگ سے ہوگی. دا اونلی یوزفل کوالٹی ویکنیس ہے نا, اٹس جسٹ لائک اپوزٹ ہے. فار دو آل کریچر انڈر ہیون آر دا پروڈکٹ آف بینگ. اب یہ لاسٹ لائن سننے کی ہے ناظرین صاحب, کہتے ہیں بینگ اٹ سیلف از دا پروڈکٹ آف نان بینگ. کیا بات ہے, کیا بات ہے نا. اٹس جسٹ کائنڈ آف لائک یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ کو بینگ کو سمجھنا ہے, ہیومن بینگ کا جو بینگ لفظ ہے تو یو شوڈ انڈرسٹینڈ واٹ از نان بینگ. جی جی تو یہ تاؤ کا راستہ ہے. جی جی ایک اور اگر آپ کہیں تو میں ذرا, یہ بہت پیارا ہے, یہ بہت ہی اچھا لگے گا میرا خیال ہے. اس سے ڈفرینٹ, ٹوٹلی ڈفرینٹ, مجھے امید ہے کہ ناظرین کرام اس کو بہت انجوائے کریں گے. کہتے ہیں وی پٹ 30 اسپوک ٹوگیدر, اس کا ٹائٹل ہے ایمٹینس. جی جی ایمٹینس. وی پٹ 30 اسپوک ٹوگیدر اینڈ کال اٹ اے ویل, بٹ اٹ از آن دا اسپیس ویئر دیر از نتھنگ دیٹ دا یوزفلنس آف دی ویل ڈپینڈس. کیا بات, صحیح, کیا بات. پھر کہتے ہیں آگے وی ٹرن کلے ٹو میک اے ویسل. آگے کہتے ہیں بٹ اٹ از آن دا اسپیس ویئر دیر از نتھنگ دیٹ دا یوزفلنس آف دی ویسل ڈپینڈ. کیا بات. پھر کہتے ہیں وی پیئرس ڈور اینڈ ونڈو ٹو میک ہاؤسز. کھڑکیوں دروازوں کی بات ہے. اینڈ اٹ از آن دیز اسپیسز ویئر دیر از نتھنگ دیٹ دا یوزفلنس آف دی ہاؤس ڈپینڈ. کیا بات. پھر آخر میں جو جملہ ہے اب جو چونکا دینے والا ہے, دیئر فور جسٹ ایز وی ٹیک ایڈوانٹیج آف واٹ از, we should recognize the usefulness of what is not. جی جی بہت خوب, بہت اچھی بات ہے نا کہ ویلیو ہے, کیا ہے ویلیو اصل دیکھیں آپ. اور جیسے وہ ہم گلاس میں بھی کہتے ہیں نا کہ گلاس ہاف ایمٹی اور ہاف فل, اس کے اندر وہ جو خالی حصہ ہے وہ بھی. اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے جو خلا ہے, جی جی مطلب ہے جو چیز موجود ہے اس کو ڈسکرائب کرنا پھر بھی آسان ہے, جو چیز نہیں ہے اس کو ڈسکرائب کرنا. تو میں نفسیات کے طور پہ بھی کہتا ہوں کہ پرسنالٹی میں ہم لوگوں کو اس لیے پسند کرتے ہیں ان کے اندر کچھ خوبیاں ہیں, صحیح, لیکن کچھ خامیاں نہیں ہیں. کہ مطلب ہے کوئی شخص ہے اس کے اندر جیلسی نہیں ہے یا بددیانتی نہیں ہے, تو وہ بھی ہم اس کو پسند کرتے ہیں جو چیز اس کے اندر نہیں ہے. تو لاؤزو کو مجھے لگا کہ یہ جو چیز خلا ہے اس کو کیپچر کرنے میں شاعری میں ان کو ملکہ ہے. یہ بہت اس میں بہت اور یہ مجھے یاد دلایا سدھارتھا والے جملے نے کہ ٹروتھ اپوزٹ آف دی ٹروتھ از دا ٹروتھ. بالکل. ایک اور میں چھوٹا سا کرتا ہوں پھر آپ سے میں چاہوں گا کچھ. یہ کہتے ہیں نالج اور ہیومینٹی کے بارے میں, یہ بڑی ڈیپ ہے. نوئنگ ادر از وزڈم. جی جی کیا بات. نوئنگ ادر از وزڈم, نوئنگ دا سیلف از انلائٹنمنٹ. کیا بات, کیا بات. ماسٹرنگ ادر ریکوائر فورسز. دوسروں کو ماسٹر کرنے میں فورس چاہیے, یعنی کنٹرول کرنے میں. Mastering the self require the strength. کیا بات. The strength is more, you know. آگے کہتے ہیں he who knows he has enough is rich. Perseverance is a sign of willpower. کیا بات. جی جی. You know, persistency is the power. He who stay where he is endures. To die but not to perish
is to be eternal present. کیا بات ہے, کیا بات ہے. Yeah, you know, it's just kind of like کہ eternal تک پہنچنے کے لیے you should understand the difference between the die and to perish, to disappear. جی جی بالکل بالکل, بہت عمدہ. تو میں آپ کو چند ان کے اقوال میں سناتا ہوں, اس کے بعد ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. جو ان کا بہت مشہور, جو لوگوں کو ضرب المثل, جو لوگ جانتے ہیں لیکن نہیں جانتے, جیسے بعض اشعار مشہور ہو جاتے ہیں لیکن لوگ نہیں جانتے کہ یہ کس کا شعر ہے. تو ان کا ایک ہے کہ ہزاروں میلوں کا سفر پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے. وہ لوگ جو جانتے ہیں کچھ کہتے نہیں, اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کچھ جانتے نہیں. کیا بات ہے. جو آپ نے انگریزی میں جملہ کہا, اس کا اردو ترجمہ ہے کہ جس شخص کو قناعت مل گئی وہ بہت امیر ہے. اور چوتھا ہے کہ اخلاقیات اور سیاسیات میں کوئی تضاد نہیں. تو مطلب ہے کہ جو ہم بظاہر جو کانٹرڈکشنز نظر آتی ہیں وہ اندر سے کانٹرڈکشنز نہیں ہیں. کائنات پر اسرار ہے, اس کا ایک راز دوسرے راز کو جنم دیتا ہے. کیا بات. چھٹا ہے درویش اپنے آپ کو سب سے پیچھے رکھتا ہے اور لوگ اسے سب سے آگے رکھتے ہیں. کیا بات. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اس کے 2-3 اور ہیں لیکن میں اس پہ تھوڑا سا فوکس کروں کہ یہ جو کائنات ایک راز ہے اور ایک راز میں سے دوسرا راز نکلتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لاؤزو تھے, جو چیز موجود نہیں ہے, ان کی جو چشم بینا ہے, یہ مطلب ایسے دیداور تھے کہ جو چیز موجود نہیں ہے یہ وہاں تک پہنچنے کی, جو بیونڈ ہے, جو ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, وہاں تک موجود سے غیر موجود, سرٹن سے انسرٹن, پریزنٹ سے ایبسنٹ کی طرف ان کا سفر ہے. جو میرے نزدیک یہ جہاں شاعر اور فلاسفر مل گئے وہاں پر لاؤزو نے ایک مطلب ہے اپنے ان الفاظ میں ان کو کیپچر کیا. آپ کچھ کہہ رہے تھے. ایک جملہ خصوصاً جس نے جو ٹچ کیا وہ بڑا فلاسفیکل ہے. وہ کہتے ہیں کہ اردو میں کرتا ہوں اس بات کو کیونکہ اٹس مور کائنڈ آف انڈرسٹینڈیبل, کہ اپنے میں سے اس کو نکال دو جو تم پر ہے تاکہ وہ بچ سکو جو تم ہو. کیا بات. اٹس مور لائک اپنے اندر سے وہ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ جو ایک آرٹیفیشل گروتھ تمہاری ہو گئی ہے, سوشل گروتھ, جسٹ لیٹ اٹ گو, تاکہ تمہارا اپنے اندر کی اوریجنلٹی آ جائے سامنے. کہنے کو یہ بہت سمپل ہے مگر شاید ڈیپ میننگ. انگریزی میں کہتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کو اور انگریزی میں اگر ہو تو, when I let go of who I am, I become what I might be. کیا بات. یہ بڑی ڈیپ بات ہے. میں اس کو کہتا ہوں بینگ اور بیکمنگ, کہ آپ کے جو آپ کی فطرت ہے, جو آپ کی نیچر ہے, اگر آپ اس تک پہنچ جائیں اور اس کی تربیت کریں تو آپ مطلب ہے کہ جو آپ کی اوریجنل پوٹینشیل ہے, جیسے بیج کے اندر ہوتا ہے کہ وہ پودا بن گیا, پھر درخت بن گیا, اور پھر اس سے پھل آئے, تو وہ پھل نفسیاتی طور پہ بھی وہ پھل لانے کے لیے آپ کے جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کے اندر, میں اس کو اس طرح اگر سائیکولوجیکل انٹرپریٹیشن کروں کہ ایک آپ کی فطرت ہے جو آپ کی نیچر ہے, اور ایک سوشل ریلیجس کلچرل کنڈیشننگ ہے. صحیح. تو میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اگر آپ اس کنڈیشننگ کو علیحدہ کر دیں تو آپ کا جو نیچرل سیلف ہے وہ آپ اس تک پہنچیں گے, اور پھر اس کو آپ کی اس کی پرورش کر سکیں گے, اس کو نشو و نما کریں گے, اور آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک اوریجنل مطلب ہے کہ گروتھ کا جو فیکٹر ہے وہ آئے گا. اور مجھے یہاں پر وہ مائی سیلف بھی ٹچ کر رہا تھا جو ہم نے سدھارتھا میں پڑھا تھا, اس کو میں کنیکٹ کرنا چاہ رہا تھا اس وقت کہ مائی جو ہے وہ ایک جھوٹی ایگو ہے جس کے سہارے ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے کہ میں یوں ہوں, میں وہ ہوں, میں ترم خان ہوں, مگر یہی مائی ہے جو تم کو سیلف تک پہنچنے نہیں دے رہا ہے. گیٹ ریڈ آف فرام دس مائی. ایک بات اور بھی انہوں نے کہی کہ اب آئی ڈونٹ نو, یہ چیز ایک دوسری طرف لے جا رہی ہے ایک فکر کو کہ اسٹلنس کی طرف. کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اسٹل کر لو, ساری یونیورس تمہارے سامنے جھک جائے گی. کیا بات, کیا بات. اپنے آپ کو ایمٹی کر لو. کیا بات. تاکہ تم, وہ کہتے ہیں خالی برتن جو ہے وہ بھرے ہوئے برتن سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے کہ وہ خالی. کیا بات. کیونکہ اس میں جگہ ہے ابھی وہ بھر سکتا ہے. کیا بات. چند اور جو اقوال ہیں کہ 7واں قول میں نے لیا کہ جس کی جڑیں گہری ہوں اسے اکھاڑا نہیں جا سکتا. کیا بات ہے. درویش سب کچھ جانتا ہے لیکن خاموش رہتا ہے. عوام بھوکے رہتے ہیں کیونکہ ان کے حاکم ان کا حق کھا جاتے ہیں. کیا بات ہے. اور آخری کال جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ اس کو دیکھو مگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ بے شکل ہے. اس کو سنو مگر تم اس کو نہیں سن سکتے کیونکہ وہ بے آواز ہے. اس کو پکڑو مگر تم اسے نہیں پکڑ سکتے کیونکہ اس کا وجود نہیں ہے. یہ زندگی کا راز ہے, زندگی پر اسرار ہے. کیا بات. تو بہرحال یہ اقوال ہم خواتین حضرات آپ کے لیے لے کر آئے تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو کہ جو چینی فلاسفرز تھے
کنفیوشس بھی اور آج جو لاؤزو ہم نے ڈسکس کیا یہ پیورلی سیکولر تھے, یہ پیورلی ہیومنسٹک تھے. انہوں نے انسان پر اور فطرت پر اپنی توجہ مرکوز کی. ان دونوں فلاسفرز میں آپ کو کہیں جو مڈل ایسٹرن فلاسفی ہے, کہیں خدا کا, کہیں مذہب کا, کہیں قیامت کا, کہیں جنت دوزخ کا, تو وہ تصورات نہیں ملتے. یہ پیورلی ایک انسان کو بہتر انسان انفرادی طور پہ, سماجی طور پہ, سیاسی طور پہ بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جو کنفیوشس تھے وہ زیادہ پولیٹیکل تھے, یہ لاؤزو جو تھے یہ زیادہ آرٹسٹک تھے, کریٹو تھے, شاعرانہ تھے. بہرحال یہ ہم نے ان دونوں فلاسفرز سے, چائنیز فلاسفرز سے یہ سیکھا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلی دفعہ ہم آپ کی خدمت میں کوئی اور کتاب, کوئی اور دانشور, کوئی اور رائٹر لے کے آئیں گے. اس وقت تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بلند اقبال اور خالد سہیل. Corporate business expansions are a pain, especially with all the paperwork for accounts and tax needs. That is, unless you have a chartered professional accountant by your side like Qadir Khan. I'm here to serve you all your corporate, personal, accounts and tax needs. You will guide you through bank loans, feasibility reports, business plans, and tackle a variety of CRA audits. Call Qadir Khan at 647-773-7550. $60, ma'am. جب عشق حد سے بڑھ جائے تو تمام خواہشیں مل کر صرف ایک خواہش بن جاتی ہیں. اور بے چین دل ہر پل ہر لمحہ روتا ہے, دیدار کو ترستا ہے. ہلو جی السلام علیکم. جی میم آپ کے عمر کے کاغذات وغیرہ تیار ہیں, پلیز پیمنٹ کر کے لے جائیں. اوکے تھینک یو. اور یہی مومن کا دل اگر کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھے تو سب کچھ بھلا کر صرف عطا کرتا ہے. عمرے کے بلاوے کے لیے کچھ زیادہ نہیں چاہیے, نیک نیت اور رحم دل ہی کافی ہے. باقی ہم پر چھوڑ دیں. البرکہ ٹریول نہایت مناسب عمرہ پیکیجز کے ساتھ. 905-232-6566.
कनाडा की रियल स्टेट एंड फाइनेंशियल मार्केट आर वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड, यानी बॉस्टन, सैन फ्रांसिस्को, वॉशिंगटन और शिकागो से कहीं आगे। इन सब के होते हुए आपको चाहिए एक विजनरी एंड एक्सपीरियंस्ड रियल स्टेट कंसल्टेंट एंड एडवाइजर लाइक अदनान बशीर। कनाडा और दुनिया के कई ममालिक में रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के लातादाद प्रोजेक्ट्स की कामयाब मिसाल अदनान बशीर ऑफ सिटीस्केप रियल स्टेट लिमिटेड। सो कॉल नाउ एट 416-725-4555। सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में डीटैच होम बुक करवाएं, सिर्फ 5%